نحل کے بعد نازل۔ ربط پہلے قیامت کا بیان، اب دلیل نقلی سے مسئلہ برکت آخر میں سمجھا دیتا ہے، نقلی نوح علیہ السلام سے۔ پہلے قیامت کا بیان ہوا تو اب تشجیع فی التبلیغ کہ یہ بیانات آگے پہنچا دو بہادری کے ساتھ۔ پہلے آپ علیہ السلام کے محنت کا ذکر تسلیہ، تو اب تسلی نئے انداز سے نوح علیہ السلام کا، اور سب انبیاء کے پیغام کا ذکر کہ سب انبیاء کا پیغام ایک ہوتا ہے، ایک ترتیب پر ہے۔ سورت کا دعوت دلیل نقلی نوح علیہ السلام سے، 7 ادلہ عقلیہ اس پر کہ برکات دینے والا اللہ نہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے قوم نوح کو ود، سوا، یغوث، یعوق وہ برکات دے سکے نہیں، مشکل میں نہیں بچا سکے۔ اور یہ بیان ہے صورت میں کہ نبی کا دعوت آخر تک ہوتا ہے، جب تک نبی ہے یا جب تک قوم ہے، ان میں سے جب تک ایک ہے تو دعوت جاری رہتا ہے، تاہم کہ وہ قوم ہلاک ہو جائے یا نبی وفات ہو جائے، قوم کو اللہ بعد میں سزا دیتا ہے اگر وہ مجرم ہو۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مخمسات چلیں گے، 5 کی ترتیب۔ نوح علیہ السلام نے 5 طریقوں سے 5 باتوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ انا ارسلنا نوحا سے یہ ہے 5 باتوں کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یہ ہے، پھر یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی یہ 5۔ پھر قوم نے مخالفت کی 5 طریقوں سے، قوم کے مخالفت کا ذکر ہے۔ نمبر 1 لم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ فرار کرتے ہیں۔ نمبر 2 وجعلوا اصابعہم، نمبر 3 واستغشوا ثیابہم، نمبر 4 واصروا، نمبر 5 واستکبروا، یہ 5 طریقوں سے مخالفت۔ پھر اس نے 5 طریقوں سے دعوت دی، قومی لیلن رات کو دعوت دی، ونہارن دن کو دعوت دی، دعوتہم جہارا 3، اعلنت لہم 4، اسررت لہم اسرارا 5 طریقوں سے سمجھایا انہوں نے۔ اور پھر ترغیب دی 5 طریقوں سے، 5 طریقوں سے ترغیب یعنی انہو کان غفارا اللہ بخشے گا، یرسل السماء مال بیٹھے دیں گے، ویجعل لکم انہارا آخر میں کہ استغفروا بخشش اللہ بخشے گا، بارش برسائے گا، اموال دے گا، بنین اور باغات نہریں دے گا۔ تو یہ 5 طریقوں سے ذکر، اور پھر دلائل عقلیہ بھی 5 ذکر کی، وہاں سے شروع ہے۔ کیف خلق اللہ 7 سماوات، قمر شمس بنایا اللہ نے، تم کو بنایا، واللہ جعل لکم الارض تو زمین کا دلیل عقلی، یہ 5 انہوں نے عناد کی، 5 طریقوں سے ان کا عناد کا ذکر ہے کہ مکر کی، انہوں عصونی نافرمانی کی، اتباع ان کا کیا، لم یزدہم مالا مکر کی، پھر مکر معمولی بھی نہیں بڑا مکر، پھر وقد اضلوا کثیرا، یہ 5 طریقوں سے ان کے مخالفت، عناد کے 5 طریقے، اور 5 معبودوں کی طرف دعوت دی، 5 معبود ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ ذکر۔ نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی 5 طریقوں سے۔ نوح علیہ السلام نے سخت بد دعا کی، جب تنگ آئے تو نبی کے دل آزاری اور اس کے آہے پھر قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ بیان ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو سزا دے۔ کیا سزا؟ نمبر 1 کہ لا تزد الظالمین الا ضلالا، ان کو ضلالت ہی پہ رکھ کے تباہ ہو جائے۔ پھر اغرقوا ادخلوا نارا، لم یجدوا کوئی سفارشی نہ آیا، انصارا اللہ برکت نہ دے کوئی، آخر میں لا تزد الظالمین الا تبارا۔ پھر 5 لوگوں کے لیے نجات کی دعا، کس کے لیے؟ اپنے لیے، والدین کے لیے، جو میرے گھر میں آئے، اور تمام مومنین، تمام مومنات، تو 5 ہی ذکر ہے۔ تو 5 کا طریقہ اس صورت میں خلاصہ یہ بنے گا، ارسل نوح ب5، نوح علیہ السلام بھیجا گیا 5 باتوں کے ساتھ، وخالف قومہ ب5، 5 طریقوں سے مخالفت کی، فدعا قومہ ب5، 5 طریقوں سے اس نے دعوت دی، ورغبہم ب5، 5 طریقوں سے ترغیبات دی، واستدل علیہم ب5، 5 دلائل عقلیہ سے سمجھایا، فعاندوا ب5، 5 طریقوں سے انہوں نے عناد کیا، ودعوا الی عبادت 5، 5 معبودوں کے طرف انہوں نے دعوت دی، فدعا علیہم ب5، نوح نے ان کے خلاف 5 طریقوں سے بد دعا کی، ودعا للمؤمنین ب5، مومنین کے 5 قسم کے مومنین کے لیے دعا ہے۔
یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنے قوم کو پہلے اس سے کہ آئے درناک عذاب، کہا میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، یہ پیغام یہ ہے صرف اللہ کی بندگی کرو، اعبد اللہ۔ قوم نوح دہری نہ تھے، وہ عباد الصالحین کے نام شرک کرتے تھے، یعنی اولیاء کو پکارتے تھے، اللہ کے بھی عبادت کرتے تھے۔ سب سے پہلا نیک بندوں کی عبادت قوم نوح نے شروع کی، تو صرف اللہ کی بندگی کرو، اولیاء کو مت پکارو۔ واتقوہ، اللہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ کئی مفسرین نے یہ تفصیلات سمجھائے، اللہ سے ڈرو، آتیون میرے پیروی کرو، بخش دے گا اللہ تمہارے گناہ۔ من ذنوبکم، من کیوں کہا کہ اسلام کے بعد بھی کچھ گناہ کرو گے، اس کے لیے تو توبہ ہے، قبل الاسلام، اسلام کی وجہ سے سب گناہ اللہ بخش دے گا۔ بعض کہتے ہیں یغفر بمانا یخرج، نکال دے گا، اور من ابتدائیہ ہے، تمہارے گناہ ہی نکال کے ختم کر دے گا۔ موقع دے یؤخرکم، تمہیں ڈیل دے گا، الی اجل مسمی، وقت مقرر، جب اللہ کا فیصلہ آئے پھر تاخیر نہیں ہوتی، ابھی سے ایمان لے کے آؤ، عذاب آئے پھر تاخیر نہیں۔ قال کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب میں نے دعوت دی اپنے قوم کو رات و دن، فلم یزدہم، تو داعی کو چاہیے کہ جس کو دعوت دینا ہے ان کے حالات کا خیال رکھے، وہ رات کو سنے یا دن کو، جیسے بھی موقع ہو تو یہ اپنی بات پہنچا دے۔ فلم یزدہم، تو میرے دعوت نے زیادہ نہیں کیا ان کو، میرے دعوت نے الا فرارا، مگر بھاگنا، یہ بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی میں دعوت دیتا ہوں، کیوں دعوت دیتا ہوں اللہ؟ لتغفر لهم، تاکہ اللہ اب ان کو بخشے، میں ان سے کچھ مانگتا نہیں، کچھ چاندہ، کوئی اپیل نہیں، بس ایک توبہ کرو اللہ بخش دے گا۔ تو جالو، یہ ڈال دیتے ہیں انگلیاں کانوں میں کہ کئی آواز کانوں میں نہ پڑے، ہمارے پنجتن پاک ناراض نہ ہو جائے۔ ان کا ود سوا یغوث یعوق نصر، کہ یہ ان کے خلاف لگے ہیں تو کئی وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ واستغشوا ثيابهم، اور ڈانک لیتے ہیں اپنے آپ کو کپڑوں میں، منہ ڈانک لیتا ہے۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنے روش پہ چلتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے بس وہی، تکبر کرتے ہیں، بڑا تکبر۔ ثم انی دعوتهم، پھر میں نے انہیں دعوت دی، جہارن برملا، سب کے سامنے دعوت دی۔ پھر میں اعلنت لهم، علانیہ بھی سمجھاتا رہا ان کو مجلسوں میں، واسررت لهم اسرارا، سرگوشیاں کی ان کے ساتھ، الگ سرگوشی، ایک ایک کو بھی الگ الگ سمجھایا۔ فقلت لهم، میں نے سمجھا کہ کیا کہا، میں نے ان سے بس اتنا کہا، استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے، یہ شرک چھوڑ دو، توبہ کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، تو تمہارے 9.5 سال کے گناہ بخش دے گا، بہت غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم، بھیج دے گا تم پر بارش مدرارا، مسلسل، قحط تھا اس دور میں، تو کہا قحط ختم ہو جائے، مدد کرے گا تمہارے مال کے ذریعے، بنین بیٹوں کے ذریعے، کر دے گا تمہیں باغات، اور کر دے گا تمہارے لیے نہر پیدا کرے گا۔ تو استغفار کے ذریعے نارینہ اولاد بھی ملتا ہے، استغفار کے ذریعے مال بھی ملتا ہے جس کے رزق میں کمی ہو، کسان ہے اس کا باغ خراب ہے، پل خراب ہونے کو، یہ سب نعمتیں استغفار میں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوگا، تمہارا کیا وجہ ہے، کیا عذر ہے، لا ترجون مانا لا تعتقدون، کہ تم عقیدہ نہیں رکھتے ہو اللہ کے، وقارا احترام کا، اللہ کا احترام کرو، تو تم درگاہوں پہ جا کے یہ ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، درگاہ والے کے خلاف جب میں کہو کہ وقت کچھ نہیں کر سکتا سوا، تو تم کانوں میں انگلیاں رکھتے ہو کہ تباہ ہو جاؤ گے، یہ کیا کہتے ہو، اور اللہ کا بھی احترامی کر کے تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وقد خلقکم، اللہ نے بنایا تمہیں اطوارا، مختلف طرق سے، دیکھے نطفی سے مضغہ علاقہ کیسے بنایا۔ علم ترو، دیکھتے نہیں اللہ نے بنایا 7 آسمان طباقا، تہبت دلائل عقلیہ، وجعل القمر، بنایا چاند، فیہن، ان آسمانوں میں پہلے آسمان میں، لیکن اس کی روشنی اوپر کی مخلوق بھی اس سے فائدہ لیتے، اس لیے فیہن جمع کہا۔ نورن، اللہ نے بنایا قمر، فیہن آسمانوں میں، نورن روشنی کا ذریعہ، اور شمس کو بنایا سراجن، چمکتا چراغ، اللہ نے پیدا کیا۔ زمین سے تمہیں نباتن پیدا کرنے کے ساتھ تمہارے لیے کھانے کے ذرائع زمین سے، پھر واپس کرے گا تمہیں، نکالے گا اخراجن ایک بار اور۔ واللہ جعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین بساطن، بستر، تاکہ تم چل پڑو اس پر، تاکہ تم چل سکو، اگر سخت ہوتا لوہے کے طرح تو دھوپ میں کیسے چلتے۔ راستے ہے اس میں فجاجن، وسیع راستے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، میرے رب
آخر نوح علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ یہ لوگ تو نہیں مانتے، انہم عصونی، ان لوگوں نے میرے نافرمانی کی، واتبعوا، مجھے چھوڑ کر پیچھے چلے، من، ان لیڈروں کے، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان معبودوں کے جو زیادہ نہیں کرتے، لم یزد ہو کے بڑھاتے نہیں ان کے مال اور اولاد مگر خسارہ، جن لوگوں کے مال اور اولاد تباہی کا ذریعہ یعنی حرام کے ذرائع ہے، تو یہ ان کے پیروی کرتے ہیں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، یہ میرے پیچھے نہیں آتے، ومکروا، انہوں نے ایک چال کی، تدابیر کی، مکرن کبارا، بڑے بڑے تدابیر، اور کہتے ہیں لا تذرن، جب میں کہتا ہوں اللہ کے طرف آؤ اور یہ اپنے معبود چھوڑ دو، تو یہ اپنے آپ سے آپ درمیان میں کہتے ہیں بالکل نہیں چھوڑنا لوگوں، آلہتکم، اپنے معبودوں کو، اور خاص کرنا چھوڑو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 معبود تھے، معبود اور بھی تھے لیکن یہ 5 بعد میں عرب میں بھی مشہور ہو گئے، دنیا میں پھیل گئے۔ تو ود ایک آدمی کا شکل بنایا تھا، مرد کا، طاقتور تھا، یہ سوا عورت کے شکل پر بنا تھا، اور یغوث شیر کے شکل پر بنا تھا، انہوں نے بنایا تھا، اور یعوق گھوڑے کے شکل پر، نصر گدھ کے شکل پر جیسے چیل ہوتا ہے، کہ یہ اس کی زندگی زیادہ، کسی کو زیادہ زندگی کی طلب ہوتی ان سے لے، بعد میں انہوں نے یہ شکلیں بنائے، اور اصل میں بخاری میں ہے کہ یہ 5 رجالا صالحین من قوم نوح، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 5 نیک بندے تھے آدم علیہ السلام کے اولاد کے، جب یہ وفات ہو گئے تو لوگ، شیطان آیا لوگوں سے کہا کہ تم اپنے بڑوں کے پیچھے پریشان ہو، ان کے تصاویر بناؤ، ان کو دے کے اس سے غم کم ہو جائے گا، تو پھر اگلے صدی میں کہا عبادت کے وقت سامنے رکھ لو، تو پھر اگلے صدی میں کہا کہ ان کے توجہ حاصل کرو، ان کے ارواح تمہارے طرف متوجہ ہوتے، تو اس سے عبادت میں شوق آئے گا، ان کے تصور کرو، جیسے عبادت کے وقت شیخ کا تصور ہے، ان کے تصور کرو، تو عبادت میں توجہ آئے گا، تو پھر اگلے نسل سے کہا تمہارے لوگ آگے کیوں رکھتے تھے ان کے خیالات، وہ اصل میں ان کو راضی رکھ لو، تم تو گناہگار ہو، ان کو راضی رکھو، اس سے اللہ راضی، بس تمہیں یہ خوش کرنا ہے، ان سے مانگو، آگے پھر ذمہ داری ان کے ہے، یہ اللہ سے تمہیں دلا دیں گے جیسے بھی ہو، تو شرک پھیل گیا، تو سب سے پہلا نبی جو شرک فی العباد الصالحین کے رد کرنے کے لیے آیا تھا وہ یہ ہے، اور قبر پرسی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا تعلق بس قبر کے ساتھ ہے، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، وہ مشہور شعر ہے ان کا، خدا سے میں نہ مانگو گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی، بس یہ قبر کافی ہے، آگے جنت دینا سب کچھ ان کی ذمہ داری، یہ عقیدہ قوم نوح میں پھیل گیا۔ سید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں بھی یہاں لکھا ہے، اور شروحات میں بھی اس مقام پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگوں نے آج کل سلسلہ شروع کیا ہے کہ بڑے وفات ہو جائے تو مدرسے کے حدود میں دفناتے ہیں، تو یہ رفتہ رفتہ شرک کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ شروع میں تو لوگ مانگتے نہیں ان سے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن شیطان کا جو سکیم ہوتا ہے وہ 1 2 سال کا نہیں، وہ صدیوں کا ہوتا ہے، تو یہ صدی ختم ہو جائے، اگلے صدی والے قبر کے پاس آ کے وہ میت کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے لیے نہیں، لیکن شیطان اگلوں سے کہے گا تمہارے اکابر یہاں کڑے ہو کے جو ہاتھ اٹھا کے وہ اپنے لیے مانگتے تھے، اگلوں سے پھر کہے گا کہ نہیں وہ یہاں سر اٹھا کے مراقبہ کرو، تو یہ ان کے تصور کے وجہ سے دل زیادہ متوجہ ہوگا آخرت کے لیے، تو پھر مراقبہ کریں گے، تو پھر اگلوں سے کہے گا کہ نہیں سجدہ کرو۔ پالنپوری صاحب لکھتا ہے کہ اب دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں ایک بالش کا فرق رہ گیا، مراقبہ دونوں کرتے ہیں لیکن وہ زمین پہ سجدہ لگاتے ہیں اور اس نے سر نزدیک کیا ہے، بس ایک بالش ہے، کچھ اور جھک جائے تو سجدہ بن جائے گا تو یہ بعد میں صدیوں بعد شیطان کا سکیم ہوتا ہے، تو بعد میں شرک کے ذرائع بن جائیں گے۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، انہوں نے گمراہی میں ڈالا بہت سے لوگوں کو، اور اللہ زیادہ نہ کرے ظالمین کے لیے مگر تباہی، یعنی ان کے گمراہی میں بھی اب اضافہ کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس على اموالهم مما خطیاتهم، اپنے خطاؤں کے پاداش میں اغرقوا، غرق کر دیے گئے، داخل ہو گئے آگ میں، یہ عذاب قبر کے 17 آیات ہے، ایک ہی آیت دلیل ہے، غرق تو ہو گئے اور قبر یعنی عذاب میں چلے گئے، تو موت کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو گیا، اور یہی پانی، یہی غرق ہونا ان کے لیے قبر ہے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ،
نہیں پایا۔ تو یہ کہنا کہ عذاب کہیں دیکھیں گے قیامت تو موت کے ساتھ ہی عذاب شروع ہوتا ہے، تو معاملہ دور نہیں ہے، قریب ہے، موت کے ساتھ آپ مہمان بن کے جاؤ گے یا مجرم بن کے، اسی وقت سب کچھ واضح ہوتا ہے۔ نہیں پایا انہوں نے اللہ کے سوا انصارن کوئی مددگار، تو نفی شرک فی البرکت، جب میں نے تباہ کرنا چاہا تو کوئی اور درگاہ پھر بچا سکے نہیں، بچانے والا اللہ ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب مت چھوڑے زمین کے اوپر کافروں میں سے دیارن کوئی بسنے والا، دیار فاعل اسی قضا ہے، جیسے لبان دودھ والا، تمار کھجور والا، کوئی بسنے والا، کوئی گھر والا۔ اللہ اگر آپ چھوڑ دے ان کو، یذلوا عبادک، یہ گمراہ کریں گے آپ کے بندوں کو، ان کا اور کوئی کام نہیں بس وہی کے مخالفت، اور یہ نہیں جانتے ان سے پیدا ہوتا ہے تو فاجر کافر۔ ان کے اولاد بھی تجربہ ہوا 950 سال میں کتنے آئے، لیکن جو بعد میں آتا ہے وہ ان سے زیادہ سرکش ہوتا ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، یہ عجز ہے، تواضع۔ نبی کا کتنا عجز، اتنے بڑے محنت کے بعد دعوی نہیں ہے، اور ہم 5 سال محنت کر کے تو ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا، میرے باپ دادا نے یہ کیا، بڑے بڑے جلسے کر کے اپنے بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان سلسلہ میں کوئی کافر نہ تھا باپ دادا میں، اس لیے ان کے لیے استغفار مانگ سکتا ہے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ، جو بھی داخل ہو جائے میرے گھر میں، میرے مسجد میں، میرے پاس آئے مومن بن کے، اللہ اس کو بخشے مومن کے حیثیت سے، تمام مومنین کو۔ کتنا خیر خواہ ہے، قیامت تک جتنے مومنین ہیں اللہ سب کو بخشے، وہ بھی ان کے اولاد ہے، مومنات کو بخشے، مومن عورتوں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اللہ بڑھائے نہ ظالمین کے لیے مگر تباہی، اللہ ان کے تباہی میں مزید اضافہ کرے، یہ ان کے لیے بد دعا ہے۔